اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے۔ سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، ببا کے بول کہہ رہا ہوں، ہند بھی سرزمین پاکستان بھی سرزمین یورپ میں مسلک کا عنوان بریلویت نہیں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ غزالی زماں فرمایا کرتے تھے، جو بندہ یہ کہتا ہے نا میں مسلک اعلی حضرت پر نہیں ہوں، فرماتے ہیں وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ڈپٹی کمشنر ملتان کے سامنے جو ہے ایک بحث ہوئی، ملتان کا مشہور چوک ہے حسین آگاہی چوک، اس پر بحث ہوئی، وہاں دیابلہ کے مولوی محمد علی جلندری، اس نے کہا کاظمی سنو میں لوہے کی طرح کٹر دیوبندی ہوں۔ علامہ کاظمی نے جواب دیکھیے کیا خوبصورت دیا، علامہ کاظمی نے فرمایا پتر لوہا جو ہوتا ہے یہ پگھل جاتا ہے، مجھ سے سن میں کٹر بریلوی ہوں اور لوہے کی طرح نہیں، فرمایا میں پتھر کی طرح سخت بریلوی ہوں، اور پتھر وہ ہوتا ہے جو پگھلتا نہیں ہے۔ اب بتاؤ کیا یہ سب اکابرین اہل سنت کیا یہ معاذ اللہ پاگل تھے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے مدارس اور جامعات کے نام کے ساتھ لفظ بریلوی کھل کے لکھا ہے؟ پھر یہ بھی شور کیا جاتا ہے، وویلا کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کہہ دیں، مسلک بریلوی اپنا کہہ دیں، اہل سنت و جماعت نہ کہیں، تو جو دوسرے سلسلے کے لوگ ہیں وہ متنفر ہو جاتے ہیں، اس سے جماعت کو نقصان ہوگا۔ بھائی صراحتاً جھوٹ ہے، صراحتاً جھوٹ ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے دل کے اندر جو چور ہے نا وہ یہ بول رہا ہے۔ کتنے اکابرین اہل سنت ہیں، حضور محمد سیاست پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ اہل سنت کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ آپ ہمیشہ، اور آپ چشتی بھی تھے، قادری تو تھے ہی تھے، آپ عظیم چشتیوں کے پیشوا بھی تھے۔ چشتی ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ کسی خانقاہ کو، کسی پیر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑا کے تاجدار، آپ کی کتاب مہر منیر اٹھا کے دیکھو نا، مہر منیر کے اندر آپ نے کئی مقامات پر بریلوی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صدر الشریعہ، بدر الطریقہ، صدر الافاضل، مفتی اعظم ہند، محدث اعظم ہند، پیر جماعت علی شاہ، مفتی عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم پاکستان ابو الاسناد قادری، کثیر علماء، کثیر اکابرین اہل سنت آل انڈیا سنی کانفرنس میں شریک تھے، اور وہاں پر مسلک اعلی حضرت یہ سنی کی شرط موجود تھی۔ اب کوئی کہے ان سب اکابرین کو چھوڑ کے نہیں جی نہیں، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلائیں گے تو جناب مسلک کا نقصان ہوگا؟ جتنا کام ان ہستیوں نے اہل سنت کا کیا ہے، مجھے بتاؤ کس نے کیا ہے؟ بریلوی مسلک، مسلک اعلی حضرت اور مسلک اہل سنت و جماعت، یہ تینوں الفاظ مترادف المعنی ہیں، ان کا معنی حقیقت کے اندر ایک ہی ہے، اور مراد اس سے سواد اعظم ہے، اور اس سے وہ خوش نصیب لوگ مراد ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی اور ید اللہ علی الجماع کے اندر شامل ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو ان الفاظ سے درد اور تکلیف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم مسلک اعلی حضرت نہیں، بلکہ ہمارا جو مسلک ہے وہ مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ اب یہاں پر بنیادی بات وہ یہ ہے کہ اسلام کے شروع کے زمانے میں مسلک اہل سنت و جماعت کا نام بھی نہیں تھا، بلکہ صرف کلمہ گو مسلمانوں کی نشانی کلمہ پڑھنا اور مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دور گزرتا گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانہ مبارکہ کے بعد جو زمانے آئے اس کے اندر فتنے اتنے آئے، قدریہ، جبریہ اور معتزلہ، خارجی، اتنے فرقے آ گئے، اور سب اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے تھے، سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اب اس پرفتن دور کے اندر یہ پہچان مشکل ہو چکی تھی کہ حقیقی مسلمان کون ہے، سچا مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ مسلک سچا ہے، وہ دین سچا ہے، اس کے مطابق علماء اہل سنت نے، علماء حقہ نے ایک نام تجویز دیا اہل سنت و جماعت، یعنی ما انا علیہ، جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہیں، یعنی اہل سنت ہیں، و جماعت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا و اصحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہیں، تو اس سے علماء نے جماعت کا لفظ نکالا، تو یہ لفظ بن گیا اہل سنت و جماعت۔ جب اہل سنت و جماعت کا لفظ بولا جاتا تھا
تو اس سے جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ خود بخود جدا ہو جاتے تھے، اور جو حقیقی مسلمان ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے لفظ کے ساتھ ممتاز ہو جایا کرتے تھے۔ پھر جیسے وقت گزرتا گیا مرور زمان کے ساتھ ساتھ نئے نئے فتنے اٹھنا شروع ہو گئے۔ اب اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلانے والے، حنفی کہلانے والے، ان لوگوں نے ایسے عقائد و نظریات رکھے جو کہ دین اسلام اور شریعت کے بالکل منافی تھے۔ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کے اندر گستاخانہ کلمات اور گستاخانہ عقائد و نظریات رکھے۔ ان لوگوں کی اس فتنے کی سرگوپی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا عظیم تحفہ امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ امام اہل سنت نے اپنی انتھک محنت اور کوشش کے ساتھ اس فتنے کو، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی والا فتنہ تھا، اس کی سرکوبی کی اور ان کا کلا کما کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو یہ شان عطا فرمائی کہ اب جو احمد رضا بریلوی کا مسلک ہے، یعنی جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، جس طرح انہوں نے فتنہ وہابیہ اور دیابنہ سرکار کے گستاخوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ علماء نے، اب چاہے کوئی حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے یا حنبلی ہے، اور ہو وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت پر، علماء نے فرمایا معنوی اعتبار سے وہ بریلوی ہے، چاہے اس نے اپنی پوری زندگی امام اہل سنت کا در بریلی شریف جو ہے اس کو دیکھا تک نہ ہو، فرماتے ہیں مگر اس کے عقائد امام اہل سنت اعلی حضرت والے ہوں، ان عقائد کی وجہ سے معنوی طور پر اس بندے کو بریلوی کہا جائے گا، کیونکہ بریلی والے احمد رضا کا عقیدہ نظریہ وہی تھا جو صحابہ و اہل بیت کا تھا، جو حقیقی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ تھا۔ آپ نے اس پہ پہرا دیا تو آپ مسلک کی پہچان بن گئے۔ اس سلسلے میں فقیہ ملت، فتاوی فقیہ ملت والے علامہ جلال الدین امجدی، آپ سے سوال ہوا، آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ کئی لوگ کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم مسلک اعلی حضرت پر نہیں ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، فقیہ ملت نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ ایسے کہتا ہے نا میں بریلوی نہیں ہوں یا مسلک اعلی حضرت پر نہیں ہوں، فرماتے ہیں وہ امام احمد رضا بریلوی سے سڑتا ہے، امام احمد رضا بریلوی سے چڑھتا ہے، اس کو چاہیے اپنے حسد کا علاج کرائے۔ اور فرمایا اہل سنت و جماعت تو دیابنہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں پھر فرق کیا رہے گا؟ اب یہ بھی واضح فرمائیں۔ پھر اسی بات کی تائید شریف الحق امجدی صاحب شارح بخاری آپ نے فرمائی، آپ نے کہا کہ بریلوی مسلک یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ یہی وہ سواد اعظم ہے۔ اور فرمایا اس پرفتن دور کے اندر فرقہ باطلہ سے ممتاز کرنے کے لیے مسلک اعلی حضرت یا بریلوی کے لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ تو آپ دکھائیں نا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت بھی کہتے ہیں اور حنفی بھی کہتے ہیں، مگر ان کے عقائد و نظریات وہ ہیں جو اہل سنت و جماعت کے نہیں ہیں، جو صحابہ و اہل بیت کے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں اب دیابنہ، مودودی اور جناب کئی قسم کے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اب اہل سنت و جماعت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ شریف الحق امجدی صاحب نے فرمایا تمہارے پاس کوئی ایسا لفظ ہے، چلو تم یہ کہہ لو کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، حنفی ہیں، وہ تو دیابنہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر فرق کیا رہے گا؟ فرمایا فرق مسلک اعلی حضرت کا ہے، فرق بریلوی کا ہے۔ جب آپ بریلوی کا لفظ بولیں گے، جب آپ مسلک اعلی حضرت کا لفظ بولیں گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا حقیقی اہل سنت و جماعت اور حقیقی سواد اعظم یہی بریلوی ہیں، یہی مسلک اعلی حضرت والے ہیں۔ اس لیے مسلک اعلی حضرت اور بریلوی کے لفظ سے اتفاق ہمیں کرنا پڑے گا۔ میں یہاں پہ ایک اور بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بس اہل سنت و جماعت ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، مسلک اعلی حضرت نہیں بلکہ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، تو کہتے ہیں آپ مسلک بریلوی آپ نے نیا ہی بنا دیا۔ بھائی بریلوی کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ وہی سواد اعظم ہے، وہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جناب آپ بریلوی نہ کہو، تو میں یہاں پہ صرف یہ بات اتنی عرض کرتا ہوں کہ آپ عالیجا اس طرح کریں، جتنے بھی یہ فرقہ باطلہ کے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت، جو کہ حقیقی طور پر ہم ہی ہیں، اصلی حقیقی اور اہل سنت و جماعت سواد اعظم ہم ہی ہیں، تو پھر وہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کیوں کہتے ہیں؟ تو پھر آپ اس طرح کریں،
اگر اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہلوانا تو جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، جو بد مذہب ہیں، وہ اپنے آپ کو جو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں نا، پہلے آپ ان کو روکیں کہ بھائی تم اہل سنت و جماعت نہیں ہو، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہنا چھوڑ دیں گے تو ہم بھی جو ہے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ یہ بریلوی کا جو اضافہ کیا گیا، مسلک اعلی حضرت کا جو اضافہ کیا گیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ بھی، غیر بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت حنفی کہتے تھے، تو پھر ہم میں اور ان میں امتیاز کیا رہے گا؟ یہ بریلوی کا جو لفظ ہے اب اہل سنت کی پہچان بن چکا ہے، مسلک اعلی حضرت اب اہل سنت کی پہچان بن چکا ہے۔ لہذا حضرت صاحب اس کے خلاف پراپیگنڈا نہ کیا جائے، اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں، یہ کوئی 10 20 یا 50 سال سے جو ہے ہم اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہلا رہے، بلکہ آپ 100 سالہ 150 سالہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جتنے بھی غیروں کے مدرسے ہیں یا مساجد ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے مساجد کی رجسٹریشن کے وقت مساجد کے ساتھ اہل سنت و جماعت حنفی آگے دیوبندی لکھوایا۔ او بھائی، اگر وہ بندے اپنے عقیدے پہ اتنے پختہ ہیں، اپنے آپ کی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہوئے 100 150 سال سے ہمیشہ دیوبندی لکھوا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے عقیدے میں اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو بھی چاہیے آپ کھل کے میدان میں آئیں۔ وہ اپنا مسلک لکھوانے میں گھبراتے نہیں ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، تو تم اپنا مسلک بریلوی کہلانے سے کیوں گھبراتے ہو؟ اور پھر جب تم نے اپنی مساجد یا مدارس جو ہیں ان کو رجسٹریشن کروانا ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ لکھوائیں، اور پھر پاک و ہند میں یہ آج سے 10 20 سال سے نہیں، 100 150 سال آپ پیچھے چلے جائیں، ہمارے جو اکابر علماء ہیں وہ اپنے مدارس اور مساجد کے ساتھ اہل سنت کے ساتھ بریلوی کا لفظ لکھواتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں غور کر لیا جائے، دارالعلوم حزب الاحناف لاہور دیکھ لیں، دارالعلوم جامعہ نعیمیہ دیکھ لیں، جامعہ نظامیہ رضویہ، جس کا جو ہے حکم خود حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا، اور آپ نے اس کا افتتاح فرمایا، سب کے ساتھ آج بھی بریلوی لکھا ہوا ہے، اور دارالعلوم گنج بخش داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ بھی بریلوی کا لفظ لکھا ہے۔ جامعہ اویسیہ رضویہ دیکھ لیں، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اسی نام سے ساتھ آپ نے بریلوی لکھوایا، اور مدرسہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کی بنیاد رکھی، اور پھر شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان محدث اعظم ہند محدث اعظم پاکستان نے اس کا افتتاح فرمایا، اور علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزالی زماں فرمایا کرتے تھے، جو بندہ یہ کہتا ہے نا میں مسلک اعلی حضرت پر نہیں ہوں، فرماتے ہیں وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ڈپٹی کمشنر ملتان کے سامنے جو ہے ایک بحث ہوئی، ملتان کا مشہور چوک ہے حسین آگاہی چوک، اس پر بحث ہوئی، وہاں دیابنا کے مولوی محمد علی جلندری، اس نے کہا کاظمی سنو میں لوہے کی طرح کٹر دیوبندی ہوں۔ علامہ کاظمی نے جواب دیکھیے کیا خوبصورت دیا، علامہ کاظمی نے فرمایا پتر لوہا جو ہوتا ہے یہ پگھل جاتا ہے، مجھ سے سن میں کٹر بریلوی ہوں اور لوہے کی طرح نہیں، فرمایا میں پتھر کی طرح سخت بریلوی ہوں، اور پتھر وہ ہوتا ہے جو پگھلتا نہیں ہے۔ اب بتاؤ کیا یہ سب اکابرین اہل سنت کیا یہ معاذ اللہ پاگل تھے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے مدارس اور جامعات کے نام کے ساتھ لفظ بریلوی کھل کے لکھا ہے؟ پھر یہ بھی شور کیا جاتا ہے، وویلا کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کہہ دیں، مسلک بریلوی اپنا کہہ دیں، اہل سنت و جماعت نہ کہیں، تو جو دوسرے سلسلے کے لوگ ہیں وہ متنفر ہو جاتے ہیں، اس سے جماعت کو نقصان ہوگا۔ بھائی صراحتاً جھوٹ ہے، صراحتاً جھوٹ ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے دل کے اندر جو چور ہے نا وہ یہ بول رہا ہے کتنے اکابرین اہل سنت ہیں، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں آپ ہمیشہ، اور آپ چشتی بھی تھے، قادری تو تھے ہی تھے، آپ عظیم چشتیوں کے پیشوا بھی تھے، چشتی ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ کسی خانقاہ کو، کسی پیر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑا کے تاجدار، آپ کی کتاب مہن منیر اٹھا کے دیکھو نا، مہر منیر کے اندر آپ نے کئی مقامات پر بریلوی کا لفظ استعمال کیا، اور پھر آل انڈیا سنی کانفرنس اس کے اولین تاسیس، اور پھر اس کے اندر جو سنی کی تعریف تھی
اس میں مسلک اعلی حضرت کی شرط موجود تھی۔ صدر الشریعہ، بدر الطریقہ، صدر الافاضل، مفتی اعظم ہند، محدث اعظم ہند، پیر جماعت علی شاہ، مفتی عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم پاکستان ابو الاسناد قادری، کثیر علماء، کثیر اکابرین اہل سنت آل انڈیا سنی کانفرنس میں شریک تھے، اور وہاں پر مسلک اعلی حضرت یہ سنی کی شرط موجود تھی۔ اب کوئی کہے ان سب اکابرین کو چھوڑ کے نہیں جی نہیں، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلائیں گے تو جناب مسلک کا نقصان ہوگا؟ جتنا کام ان ہستیوں نے اہل سنت کا کیا ہے، مجھے بتاؤ کس نے کیا ہے؟ صدر الشریعہ جیسا نام، صدر الافاضل جیسا، مفتی اعظم ہند، محدث اعظم ہند، محدث اعظم پاکستان ابو الاسناد قادری، پیر جماعت علی شاہ مولانا عبدالعلیم صدیقی صاحب۔ اب مجھے بتائیں یہ سب اکابرین جو آل انڈیا سنی کانفرنس کے اندر موجود تھے، انہوں نے سنی ہونے کے لیے مسلک اعلی حضرت یہ شرط رکھی تھی آل انڈیا سنی کانفرنس کے اندر۔ لہذا یہ چال ہے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلوا کرنا، یہ غیر لوگ ہماری بولی بالی جو عوام اہل سنت ہے اس کو راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم بھٹکیں گے نہیں۔ امام اہل سنت نے ہمیں خبردار کر دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ چور بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت حنفی کہتے ہیں، مگر عقائد وہ ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ اس لیے مسلک اعلی حضرت اور بریلوی کا لفظ ایسا لفظ ہے، جب آپ کے مسلک کے ساتھ یہ لفظ بولا جائے گا آپ غیروں سے ممتاز نظر آئیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت جو کہ حقیقتاً سواد اعظم ہے، اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔